کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے ہی پہچانتے ہیں؟ جبریل امین نے اس کی ہاں یار کو آسمان والے پہچانتے ہیں۔ اور سرکار نے پھر جبریل ذرا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، بتاؤ نا میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عمر ابن خطاب۔ لیکن یہ عمر ابن خطاب کیا فکر آخرت ہے، روتے روتے آنکھوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، گالوں پر۔ بستر کے نیچے درہ رکھتے تھے اور درہ نکال کر اپنے پیر پہ رات کو مار کر کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کی فرما برداری کتنی کی اور نافرمانی کتنی۔ ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو پیدا نہ کیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو ذبح کر کے کھا گئے ہوتے اور لوگ اس کو بھول چکے ہوتے، تاکہ عمر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، ان کو حساب کی اتنی فکر ہے، بلکہ بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اوس اور ٹھنڈی اور آپ کا دیر تک بیٹھنا مجبور کرتا ہے کہ بات ختم کی طرف لے جائے۔ ایک روایت پڑھتے ہیں، پھر 2 خلفاء کی طرف جا کے بات مکمل کرتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، جب آپ کو فیروز نے مجوسی نے زخمی کر دیا اور آپ کو اٹھا کر کے بستر پہ لا کے لٹا دیا گیا، تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو ساری زندگی تم نے میری فرما برداری کی۔ دیکھو فاروق اعظم کی فکر آخرت، ان کی آخرت کی فکر دیکھو اور اپنا حال دیکھو۔ میرے بیٹو ساری زندگی تم نے میری فرما برداری کی، آج بھی میری فرما برداری کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیا؟ فرمایا مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو۔ توجہ کریں، دھیان دیں، رسول اللہ کے دوسرے جانشین، ان کا ذکر بھی توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں۔ آقا فرماتے عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بستر سے اٹھا کر، چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دیا۔ بیٹوں نے فرما برداری کرتے ہوئے زمین پہ ڈال دیا۔ تو فاروق اعظم نے عرض کی مولا عمر کی مغفرت کر دی، اور وہ بھی کیسے کا، نارمل نہیں، یہ رخسار زمین پہ ملا اور کہا اللہ عمر کی مغفرت کر دے۔ دوسرا رخسار زمین پہ ملا اور کہا اللہ عمر کی مغفرت کر دے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو اتنی فتوحات نصیب ہوئی کہ کسی کی وجہ سے نہیں نصیب ہوئی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا میرے عزیز یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، عمر تو آج بس اتنا چاہتا ہے کہ عمر کی مغفرت ہو جائے، اور عاجزی انکساری کرتے ہوئے کہتے ہیں بلکہ میری تمنا تو یہ ہے اللہ قیامت میں مجھے کوئی مرتبہ نہ دے، بلکہ عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ آقا نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ان کی آخرت کی فکر یہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی جن کو رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک عطا کی، اور جب دوسری شہزادی کا بھی وصال ہو گیا فرمایا اگر میرے گھر میں اور بھی بیٹیاں ہوتی بغیر نکاح کی اور وہ انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ وہ عثمان جس نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، وہ عثمان غنی جس کے لیے آقا نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عثمان غنی اللہ اللہ جس وقت قبروں پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ترس آتا تھا اور لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں کی روح نہ نکل جائے، تو لوگ کہتے تھے عثمان غنی ذوالنورین بس بھی کرے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوگا، جو یہاں پھنس گیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں وہ عثمان غنی جس سے فرشتے
हया करें, वो उस्मान गनी जो दामाद पैगंबर 2 मरतबा बनने का शरफ हासिल करें। आप मुझे बताएं, वो लोग आखिरत को याद करके रो रहे हैं और हमारी जिंदगी में 500 की नोट गुम हुई तो रो दिया, दोस्तों बिछड़ गया तो रो दिया, माँ बाप को मौत आई तो रो दिया, बच्चे गुम हो गए तो रो दिया, बच्चों को मौत आई तो रो दिया। कभी अपनी आमाल पर भी रोए, कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोए, कभी अपनी आखिरत को याद करके भी रोए। मुसलमानों, फिर आइए उसका जिक्र करें जो खातिमुल विलायत है, जो फातिह खैबर है, जो अखी रसूल है, जो ज़ौजे बतूल है, जो अल्लाह अकबर अबुल हसनैन है। अल्लाह अकबर, जिसको नातिक़े कुरान कहा गया, जिसको बोलता कुरान कहा गया। हाँ, वो अली जिनके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं तफसीर मजहरी के अंदर कि अल्लाह अकबर, दौरे आदम से लेकर आज तक जो भी वली बना है वो अली के फैजान से वली बना है। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खैबर कांप जाता है। वो अली जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अली जिसको चिट्ठी देगा वो पुलसरात से सलामती से गुजर जाएगा। वो अली, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में आका ने फरमाया हर नबी की नस्ल उसी की पुश्त में रखी गई, मेरी नस्ल अली की पुश्त में रखी गई है। वो अली के मुर्तजा जो वलियों के सरदार है, जिसे साक़ी शीर और शरबत कहा गया। अली पाक की अजमत का अंदाजा लगाओ। कोई कहता है मौला उस वक्त तक मौत न देना जब तक पीर का रोजा न देखो, कोई कहता है मौला उस वक्त तक मौत न देना जब तक गुंबदे खजरा न देखो, कोई कहता है मौला उस वक्त तक मौत न देना जब तक काबा न देखो, मौला उस वक्त तक मौत न देना जब तक गौसे आजम का रोजा न देखो। पूछना चाहता हूँ रूहे कायनात, जाने कायनात, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली ये मुर्तजा को एक लश्कर में भेज रहे हैं तो भेजते हुए हाथ उठा के दुआ करते, मौला मुझ मोहम्मद को उस वक्त तक न उठाना दुनिया से जब तक मैं मेरे अली का चेहरा न देखूं। ये मोहब्बत है रसूलुल्लाह, हुजूर की मोहब्बत है। माज़अल्लाह अफजलियत की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात वाज़ेह कर चुका, लेकिन हुजूर ने अली पाक से मोहब्बत कितनी मोहब्बत की। लेकिन जानते हो वो अली जिसके कुरान की तिलावत का आलम ये है, खुद फरमाते हैं कि एक जीन पर कदम रखने से लेकर दूसरे पर रखने तक पूरा कुरान खत्म कर लेता। आज तक ये मुअम्मा लोग इसका इनकार ही कर गए जब समझ में नहीं आया लोगों के जब जो इंसान उसका दुश्मन है, जो उसको समझ में नहीं आता, इनकार कर कैसे हो सकता है। मैंने कहा आसान सी बात है, वो अल्लाह है जिसके लिए चाहे टाइम रोक दे, हैं? अल्लाह है ना जिसके लिए चाहे टाइम। असहाबे कहफ 309 साल तक सोते रहे और जब उठे तो कहा कि रात को सोए सुबह को उठ गए। यही तो है ना उसकी शान है, वो जो चाहे करे। हजरत उज़ैर के बारे में भी तो यही है, रोए सोए 1 सदी तक के, रूह निकल गई, फिर जब उठे तो कहा कि रात को सोए सुबह को उठ गए। गधा तो मर के मिट्टी में मिल गया था, लेकिन फल जो है वो दरख्त पे टंगे थे तो वो खाना सलामत रहा। कुदरत ने ये भी बता दिया कि गधा मर के मिट्टी में मिला और फल फ्रूट सलामत रहे 1 सदी तक। तो बताया जा रहा है कि जो गधे की तरह अपनी जिंदगी गुजारता है अपनी ख्वाहिश पे अमल करके, उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है, और जो फलों की तरह तकद्दुस माब होता है फिर उनकी कब्रों में हिफाजत की जाती। दोनों बताया। तो लोगों ने कहा सब मिट्टी में मिलते हैं, मैंने कहा मिट्टी में वही मिलते हैं जिन्हें मिलना है। अभी हुबली में एक वाकया, वो क्लिप काफी घूम रही है, 380 साल के बाद वली की कब्र खुली है। अभी की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है। हम जब कहते थे कि जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, तो कहा ये लोग लंबी लंबी छोड़ते। मैंने कहा छोड़ते नहीं, अब आंख से देख तो ले, अभी भी तो देख ले। 280 साल के बाद वो क्लिप मेरे पास भी मौजूद है, उलमा के पास भी होंगी, आप देख लें। पता चला जो हुजूर से वफा कर ले उसका कफन भी मैला नहीं। कोई वफा तो करे। हम वफा की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमने वफा कितनी की। मेरे अजीज, बात खत्म करते हुए बात आपसे कहूं कि जितना दिल इस वक्त हमारी कौम रसूलुल्लाह का दिल दुखा रही है, उतना आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे। आप कहेंगे हमने क्या दिल दुखाया रसूलुल्लाह का। मैं कहता हूं मेरे अजीज, मेरे भाई, तवज्जो से सुन। आका ने खुद कहा कि जब मैं तेरे गुनाह देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। जब हम हजाम की कुर्सी पे बैठकर दाढ़ी मुंडाते हैं उस वक्त आका के दिल पे क्या गुजरती होगी।
جب نمازوں کو ترک کرتے ہو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب عورتوں پہ پاک کی نظر ڈالتے ہو تب رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کیے تھے، اور ہمارے گناہ حضور کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں، حضور کے دل کو۔ اور آقا نے ہم سے کتنی محبت کی ہے، کوئی اتنی محبت ہم سے نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ سردی کی طویل راتوں میں حضور جب کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی کہ پیر سوج جاتے، ایسا لگتا کہ پھٹیں گے اور خون نکل پڑے گا، اور حضور امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے۔ جس نے ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، رو رو کے آنکھیں سجا دی، رو رو کے گویا کے داڑھی تر کر دی، زمین تر ہو گئی، زمین پہ کیچڑ کی کیفیت تاری ہو گئی۔ امام کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں کہ گناہ کوئی کرو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بتاؤ طائف والے تو جسم پہ پتھر مار رہے تھے، اب ہم بچے نبی کا دل دکھانے کے لیے؟ اور اے میری قوم کے جوانوں، کوئی ایک گلاس پانی دے دے اس کا اتنا خیال، کوئی نوکری پہ لگا دے اس کا اتنا خیال، کوئی شادی کرا دے اس کا اتنا خیال۔ ارے نادان، ہمیں تو جتنی نعمتیں ملی ہے سب انہی کے صدقے میں ملی ہے، ان کا خیال کب کرو گے؟ ان کے دل کا خیال کب کرو گے؟ صحابہ کا حال تو یہ تھا، صحابہ کہتے تھے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن رسول اللہ کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ اور ہم امتی ہو کر اللہ اللہ جب کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو، آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس لیے کہ میری قوم کے جوانوں، ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، جو کچھ کرتے سب حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ اپنی بیٹیوں کو پین اور ٹی شرٹ پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کو ٹراؤزر پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے لباس پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دینے والوں، سن لو، آقا کے دل کو نہ دکھاؤ۔ فرمایا گیا جو ماں کا دل دکھائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کا دل دکھائے ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا علی پاک کون؟ اللہ اللہ، جس کو ٹکٹ دیں جس کو چٹھی دیں وہ جنت میں جائے گا، علی مرتضی۔ حالانکہ مولا علی نے ایک بات اور کہی، مجھے تو حضور نے کہا علی جو ابو بکر سے بغض رکھے تم اس کو جنت کی چٹھی نہ دینا۔ مطلب یہ ہے یہاں کتنی چٹنگ کر لو وہاں چار یار والوں ہی کے بول بالے ہوں گے، یہاں گھال میل کتنا کر لو وہاں چار یار والوں کے بول بالے ہوں گے، سچی عقیدے والوں کے بول بالے ہوں گے۔ بلکہ مولانا حامد رضا حجت الاسلام کہتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ اللہ اللہ، سنیت پر رہنا، سنیوں کے مذہب پر رہنا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیمات پہ رہنا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے رافضیوں سے بدترین کوئی فرقہ نہیں دیکھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو لوگو؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز کہتے ہیں چار یار حق ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اور خلافت الگ ترتیب ہے تو فضیلت بھی الگ ترتیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ کی بستی میں کوئی آئے اور کوئی کتنا بھی بڑا کوئی بات کرے، اس کی باتوں کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر میچ کرو۔ جس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے اسی کی بولی مانو، اور جس کی بولی بزرگوں کی بولی سے نئی بولی ہے، پھر چہرہ کتنا ہی خوبصورت ہو اور جبہ کتنا ہی خوبصورت ہو، امامے کے پیچ و تاپ کیسے ہی ہو، لباس نہیں دیکھنا، اپنے آقاؤں کی بولی دیکھنا۔ کیونکہ ہم اپنے لیے دلیل مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو مانتے ہیں، اپنے لیے دلیل بندہ نواز گیسو دراز کو مانتے ہیں، اپنے لیے غوث و خواجہ کو مانتے ہیں، اپنے لیے اللہ اکبر 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت کو مانتے ہیں، اور انہوں نے
نے کہا کیا خدا کا راستہ کیا ہے؟ تو ہمارے عقیدے میں خدا کا راستہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وہ مولا علی میں ذکر کر چکا، مزید اور حدیثیں پڑھتا روایتیں پڑھتا، لیکن اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ وہ علی مرتضیٰ فاتح خیبر خاتم ولایت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب رات کا آخری حصہ آتا، رات کا آخری پیر آتا، تو مولا علی اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے اور ایسے بلکتے اور تڑپتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، کیسے بلکتا ہے، کوئی سانپ کا ڈسا ہوا کیسے بے چین ہوتا ہے، مولا علی داڑھی پکڑ کر کے بے چین ہوتے اور روتے اور آنسو بہاتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی گنہگار ہے کہ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آپ کی امت میں کوئی ایسا گنہگار ہے کہ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت کا وہ گنہگار جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں روتا ہوگا، اللہ ایسے گنہگار کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آئیے مسلمانوں، اپنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت وہ ہے۔ بس گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا اے کعب ذرا مجھے کچھ ایسی باتیں سنا، اے کعب مجھے کچھ ایسی باتیں سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو اور زیادہ پیدا ہو۔ تو حضرت کعب نے فاروق اعظم سے عرض کیا امیر المومنین، میں نے آسمانی بعض کتب کے اندر پڑھا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اس وقت جہنم کو کھینچ کر اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ آقا ارشاد حضرت کعب کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا تو اس پہ شرارے اٹھیں گے، جہنم کی آگ سے شرارے اٹھیں گے، اور جب شرارے اٹھیں گے تو اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر ہلچل کیوں ہے؟ میں آپ کو نہیں ڈانٹ سکتا، آپ میرے آقا کے امتی ہیں، آپ سے میرا رشتہ ہے محبت کا، لیکن حضور کے ذکر کی قدر سیکھیں۔ میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں گا، لیکن آپ حضور کے ذکر کی قدر سیکھیں۔ یہ جلسے تماشا نہیں ہے، یہ جلسے حضور کے ذکر کے جلسے ہیں۔ اس میں ادب سے آؤ گے تو بری تقدیر بھلی ہو جائے گی، یہاں آ کر کے بدنظمی کرو گے تو اللہ نہ کرے قہر کی نظر پڑی تو بگڑے حالات بگڑ جائیں گے، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو رسمیں نہ سمجھے، یہ کوئی غزل کی محفل نہیں، شب غزل نہیں ہے، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے، یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے۔ ایک بار نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لے لیا جائے سچی عقیدتوں کے ساتھ تو مشکلیں ٹل جائے۔ میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہو ذکر مصطفیٰ کو؟ اس کا خیال کرو، بہت خیال کرو۔ تو بات میں سمیٹ رہا ہوں، آپ لیکن تھوڑی توجہ کریں۔ ممبر والوں، ممبر پہ جو علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ تو سنجیدہ بیٹھے ہیں، ممبر پر لوگ دوسرے بھی چلے آتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھنے کے حقدار نہیں ہے وہ بھی چلے آتے ہیں، جوتے پہن کے آتے ہیں، چپل پہن کے آتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے آ کر گھس جاتے ہیں۔ انتظامیہ بھی چادہ چندہ دینے والوں کا نہ تقوی دیکھتی ہے نہ پرہیزگاری دیکھتی ہے، ان کو گھساتی ہے۔ ممبروں کا تقدس کرو۔ حضور علیہ السلام نے ممبر پہ غلط لوگوں کو دیکھ کر کے غم کیا تھا، وہ رسول جنہیں غم سے کوئی تعلق نہیں، وہ رسول غمگین ہوئے تھے کہ میں اپنے ممبر پر بندروں کو ناچتے دیکھ رہا ہوں، کودتے دیکھ رہا ہوں۔ سو پوچھا تھا صحابہ نے وہ کون ہے؟ تو کہا وہ بنو امیہ کے چھوکرے ہیں، یعنی یزید اور ان جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ممبر کا تقدس کرو۔ اگر یہاں مشاعرہ پڑھا جائے تو یہ اسٹیج ہے، لیکن جب ذکر مصطفیٰ پڑھا جائے جتنی دیر تک تو وہ ممبر رسول ہے، اس کا تقدس ہونا چاہیے۔ کیا لگا رکھا ہے؟ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو میرے بھائی۔ یہاں پر سب چل
بدل جاتا ہے، مگر وہاں خدا کی بارگاہ میں یعنی کہ مولوی پر آپ اپنا روب جما سکتے ہو، مولا کی یہاں کس کی چلے گی؟ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان محفلوں کا تقدس سلامت رکھو۔ آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ کی محفل حدیث کی چل رہی تھی، کوئی کھڑا تھا اور فرمایا حضور کی محفل میں تم کھڑے ہو کہ حضور کا ذکر سنتے ہو؟ بیٹھنے کے لیے کہا۔ ایک بزرگ کو حدیث بیان کرتے ہوئے، ذکر رسول کرتے ہوئے 70 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، لیکن انہوں نے حرکت تک نہیں کی، اور جب چہرہ سرخ ہو گیا، برداشت کے قابل نہ رہا تو اٹھ گئے، ذکر موقوف ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا پہلی بار بچھو نے ڈنک مارا تھا تبھی اٹھ جاتے، فرمایا ذکر رسول کر رہا تھا اس وقت تو کیسے اس کو چھوڑ سکتا تھا؟ میرے بھائیو، یہ ہے سیکھو، اللہ کے بندو سیکھو، یہ سب رسومات کی طرف نہ جاؤ، حقائق کی طرف آؤ، اور جو جیسی نیت لے کے آتا ہے وہ ویسے ہی پا کر کے جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو جلسہ دیکھیں گے، چلو مزہ لیں گے، کچھ لوگ چلو کیا بولتے ہیں سنیں گے، مگر اگر کوئی اس لیے آئے کہ محبوب کا ذکر ہوگا قسمت چمکائیں گے تو اس کی قسمت چمک جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ میرے بھائیوں، تو میں بات کر رہا تھا، سنے توجہ سے سنے، کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین